السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دنیا کے اندر جب سے یہ دنیا کا نظام چلا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، تو کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور کتنے لوگ اس دنیا سے اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ لیکن دوستو، کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان جو ہے چھوڑ کے جاتی ہیں، ایک نشانی چھوڑ کے جاتی ہیں۔ یعنی اللہ لوگوں کو، آنے والے لوگوں کے لیے ایک اعلان کے طور پہ اور عبرت کے طور پہ اپنی نشانی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب بھی اپنے رب کی بنائی ہوئی جو تقدیر ہے، اپنے رب کا بنایا ہوا جو نظام ہے، اگر اس کے اندر کوئی بھی مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے طریقے سے، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے اگر اپنی زندگی کو جینے کی سوچے گا تو اس کا وہی حشر ہوگا۔ ہم دیکھیں دوستو، ہم نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ہو آج جس نے مائیکل جیکسن کا نام نہ سنا ہو۔ وہ مائیکل جیکسن جس نے ڈانس اور میوزک کی دنیا کو ایک نیا ہی انداز دیا۔ آج لوگ ڈانس اور میوزک کو مائیکل جیکسن کے نام سے ہی پہچانتے ہیں۔ مائیکل جیکسن نے بھی ایک طرح سے اگر کہیں تو جو اپنا رب ہے، اس نے اپنے رب کو، اس کی قدرت کو چیلنج کیا۔ یعنی کہ وہ ایک نجومی کے پاس ایک دن گیا اور اس سے دو سوال پوچھے۔ دوستو، کہا کہ میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں، آپ میرے 2 سوالوں کا صحیح جواب دیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ جو میری جو کالی چمڑی ہے، یہ جو میرا کالا چہرہ ہے، یعنی کہ مائیکل جیکسن بہت ہی کالے رنگ کا ایک آدمی تھا، تو اس نے نجومی سے یہ سوال پوچھا کہ یہ میری جو کالی چمڑی ہے، کیا یہ سفید ہو سکتی ہے؟ کیا میں اس کی اگر سرجری کروں، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کروں، تو کیا یہ کالی چمڑی جو ہے گوری بن سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اگر زیادہ سے زیادہ کوشش کروں اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کروں تو کیا میں کتنے سال تک جی سکتا ہوں، کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو اس نجومی نے جواب دیا، آپ کی جو کالی چمڑی ہے یہ کبھی گوری نہیں ہو سکتی، جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، آپ جتنا بھی ایکسپیریمنٹ کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں۔ اور رہا سوال زندہ رہنے کا، کہ ہر انسان کی ایوریج زندگی جو ہوتی ہے 70 سے 80 سالہ ہوتی ہے، شاید کوئی انسان ہوگا جو لاکھوں میں 2-4 جو 100 کو کراس کر جائیں۔ تو یہ جواب سن کے مائیکل جیکسن ہنسنے لگا اور کہا کہ آپ کے دونوں جواب جو ہیں غلط ہیں، اور اگر غلط نہیں بھی ہے، صحیح بھی ہیں، تو میں ان کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر وہ واپس جب آیا تو اس نے اپنے چہرے کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا، اس کی سرجری شروع کی۔ 55 بڑے سرجنز کو بلایا پوری دنیا سے ڈھونڈ کر، اور اس کی جو سرجری ہے وہ 1987 کے اندر کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی، اور وہ ایک کالی چمڑی سے گوری چمڑی والا مائیکل جیکسن بن گیا۔ دنیا کے سامنے ایک نیا ہی کریکٹر آ گیا۔ اور اسی 1987 کے اندر اس نے اپنا جو ہے بیٹ نام سے ایک تیسرا البم جاری کیا، جو اس زمانے میں دنیا کے اندر بہت چلا، اور 3 کروڑ کاپیاں اس کی جو ہے فروخت ہوئی۔ دوستوں، اب اس کے بعد سوال رہا اس کے جو 150 سال یعنی 150 سال تک زندہ رہنے کا۔ اس نے دنیا کے ٹاپ بڑے 12 ڈاکٹرز کو ہائر کیا ہوا تھا جو ہمیشہ اس کی خدمت میں رہتے تھے، اور اس کا جو ہے چیک اپ کیا کرتے تھے، صبح شام اس کا چیک اپ، اندرونی چیک اپ، باہر کا چیک اپ، اور اس کو ایکسرسائز بھی کرایا کرتے تھے۔ اور جو ہے وہ احتیاط کے طور پہ اتنی زیادہ احتیاط کرنے لگا کہ جب رات کو سوتا تھا تو ہمیشہ جو ہے وہ آکسیجن کے تمبو میں سویا کرتا تھا، اور جب وہ لوگوں میں جاتا تو ماسک لگا کے جاتا، اپنے ہاتھوں کے اوپر گلوز پہن کر جاتا کہ جب لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑے، ان کے ساتھ ٹچ کرنا پڑے تو مجھے کوئی بھی بیماری نہ پکڑ لے۔ اور اس نے دوستو، آپ یقین نہیں کرو گے کہ کچھ ڈونرز کا بھی انتظام کر رکھا تھا، جن کا خرچہ، جن کے گھر کا خرچہ جو ہے مائیکل جیکسن ہمیشہ اٹھایا کرتا تھا پوری زندگی۔ یعنی ایسے ڈونرز کو تیار کر رکھا تھا جو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کہ نہ جانے کم ہمیں اپنا جو دل ہے وہ مائیکل جیکسن کو ڈونیٹ کرنا پڑے، اپنا جو ہے کڈنی جو ہے مائیکل جیکسن کو ڈونیٹ کرنی پڑے، اپنے جو جتنے بھی اعضاء ہیں ڈونیٹ کرنے پڑے، وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یہ سارے حربے استعمال کرنے کے بعد ساری چیزیں، اور وہ جو کھانا ہے عام کھانا نہیں کھایا کرتا تھا،
हमेशा उसका खाना जो है लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ करता था। जब उस खाने को जब ग्रीन सिग्नल मिलता था तब उसके बाद वो खाता था। ये सारी हर्ब इस्तेमाल करने के बाद माइकल जैक्सन जो अपने आप से एक मुतमईन हो गया कि अब मैं जो है 150 साल तक जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन 25 जून की एक ऐसी रात आई जिसके अंदर माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। जो उसके साथ डॉक्टर्स की टीम थी उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बहुत चेकअप किया, लेकिन जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स को माइकल जैक्सन के घर पे बुलाया। उनको भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि क्या वजह है, तो मजबूरन फिर माइकल जैक्सन को जो है हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करना पड़ा। और वो माइकल जैक्सन जिसकी बीमारी को फिर कोई भी नहीं पकड़ सका, जो 150 साल तक जीने वाला था, कितने हर्बे इस्तेमाल किए, उसकी 30 मिनट के अंदर जो है मौत हो गई और 1 सेकंड के अंदर उसकी रूह जो है अपने रब से जा मिली। और ये जो मौत है माइकल जैक्सन की, ये अल्लाह की तरफ से, अपने रब की तरफ से एक ऐलान है कि अल्लाह की जो बनाया हुआ जो निज़ाम है उसके अंदर कोई भी दखल नहीं कर सकता। जिस तरह अल्लाह चाहे, जिस तरह रब चाहे वो इंसान को जिंदगी दे। यानी 1 मिनट भी अगर जो है इंसान ज्यादा देर तक नहीं जी सकता, जो जिंदगी अपने रब ने लिखी हुई है, और 1 मिनट उससे पहले कोई उसको मार नहीं सकता अगर पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया के डॉक्टर अगर जमा हो जाएं। जब उसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके मरने के बाद, तो पता चला कि ज्यादा एहतियात करने की वजह से माइकल जैक्सन के जो अंदर वाले आज़ा थे, हड्डियां थे, ढांचे थे, जॉइंट थे, वो बिल्कुल कमजोर हो गए थे। हाथ लगते ही जो है वो चूर चूर हो जाते थे ज्यादा एहतियात करने की वजह से। तो दोस्तों उस जमाने में फिर माइकल जैक्सन की मौत की खबर जो है 10 मिनट के अंदर इंटरनेट पे, गूगल पे 10 लाख लोगों ने देखी। और उस वक्त का वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से फिर गूगल को लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी, क्योंकि उस वक्त गूगल का जो नेटवर्क है, सर्वर है, टोटली डाउन हो गया था ज्यादा ट्रैफिक की वजह से। तो दोस्तों हमेशा हमें अपने रब की बनाई हुई जो जिंदगी है, जितनी भी है, हम उसकी फर्माबरदारी में गुजारें। हम ये कोशिश ना करें कि हम ज्यादा जो है एहतियात करने की वजह से ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। जो हमारे रब ने जिंदगी बनाई हुई है, जो तकदीर लिखी हुई है, उससे न 1 मिनट ज्यादा हो सकता है, न 1 मिनट कम हो सकता है। इसी मौत को हम जो है इबरत जान के, अल्लाह की तरफ से एक ऐलान और निशानी जान के, हम अपनी जो है जिंदगी के ऊपर हर हाल में राजी रहें और अपने रब का शुक्र अदा करें।